یقینی طور پر یہ جو سارے معاملات ہیں اس میں دو لوگ بظاہر لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن فریقین کئی ہیں اور وہ اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یا دفاع کے لیے کوشاں ہیں۔ اب اس میں یو این بھی وہ سپائن شو نہیں کر رہا جو کہ ہونی چاہیے۔ امریکہ اپنا وزن کہیں اور ڈال چکا، سعودیہ حمایت کے ساتھ میڈیشن کی بات کر رہا ہے۔ یہ اس طرح سے تو پھر میڈیشن نہیں ہوتی، اس کے لیے تو پھر ایک نیوٹرل نیوٹرل ہوسٹ ہوتا ہے، وہ میسر نہیں ہے فی الحال۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جائے اس وقت سچویشن کا چار اعتبار سے، ایک انسانی یعنی کہ ہیومن رائٹس کی کیا سچویشن ہے، دوسرا جنگی کیا صورتحال ہے، اور تیسرا سفارتی اور چوتھا سیاسی، تو دیکھیں انسانی حقوق کی وہاں جو صورتحال ہے یا جو پین اور جو سچویشن کا سامنا ہے فلسطینیوں کا، وہ تو ابھی بہت آگے تک بات جائے گی۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نہ صرف یہ کہ جو مغربی طاقتیں ہیں وہ بھرپور انداز میں سفارتی اور دفاعی اکوپمنٹ کی مدد کر رہی ہیں، ایمونیشن اور اسلحہ فراہم کر رہی ہیں اسرائیل کو، بلکہ وہ کہیں بھی انہوں نے جنگ بندی کی کال نہیں دی، نہ اسرائیل کے اوپر حقیقت میں کوئی دباؤ ہے کہ وہ جنگ بندی کرے۔ دوسری طرف جو اسرائیل کی حکومت ہے اس کے اندر داخلی سطح پہ کافی دباؤ ہے کہ وہ بھرپور انداز میں فلسطینیوں سے اس کا ریونج لے۔ اور آپ دیکھیں چونکہ جتنی ہلاکتیں اسرائیلیوں کی اس پچھلے 3-4 دن میں ہوئی ہیں، اس کی تو کوئی نظیر کسی بڑے پیمانے پہ جنگ کے علاوہ نہیں ملتی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اگلے چند ہفتوں کے دوران کوئی سفارتی کوشش یا دباؤ اسرائیل کے اوپر یا تو ہوگا یا ڈالا جائے گا یا کامیاب ہوگا، کیونکہ ان کا سیاسی جو ہے وہ بھی امپیریٹو یہ ہے کہ چونکہ ان کے بھی داخلی حالات کوئی معاشی اور دیگر معاملات میں اتنے اچھے نہیں تھے وزیر اعظم نتن یاہو کے، تو ان کو تو یہ ڈسٹریکشن چاہیے کہ پوری قوم کی توجہ گورننس، ڈیموکریسی اور ڈیولپمنٹ اور معیشت سے ہٹا کے جنگ کی طرف مبذول کی جائے۔ ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی علی صاحب، مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، دیکھیں کسی بھی جنگ سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ امریکہ جب عراق افغانستان میں مصروف تھا تو کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی ویپن انڈسٹری کو سہارا دینے کے لیے مصروف عمل ہے، اور پھر اس کے اور بھی مادی مفادات تھے جو خیر وقت کے ساتھ ساتھ نظر آتے گئے۔ اب یہ جو چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا ہے جس کی 20 لاکھ آبادی ہے، اس پر اگر اس کو 2 نیشن تھیوری کے تحت یا 2 اسٹیٹس کے فارمولا کے تحت اس کو بنا دیا جائے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان کے پاس اپنا رائٹ ہو رہنے کا، ان کے پاس اپنا رائٹ ہو رہنے کا، لیکن اس پر بھی اسرائیل نہیں مانتا۔ عرب ورلڈ کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ سے ٹکراؤ یا ویسٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی پوزیشن میں تھا ہی نہیں، اور اب تو مزید نہیں ہے اسرائیل کو جس تیزی سے انہوں نے تسلیم کیا۔ تو اس چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پہ اس وقت جو لڑائی ہو رہی ہے تو یہ مزید اپنے مسلز شو کرنے کے لیے ہو رہی ہے یا کچھ رہ گیا ہے عرب ورلڈ میں جو نچوڑنا ہے اور یہ ایک گیٹ وے ہے یہاں سے داخل ہونا ہے؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے یہ لڑائی صرف اس زمین کے چھوٹے سے حصے کے لیے نہیں ہو رہی ہے، یہ یہاں پہ پورا ورلڈ آرڈر سٹیک پہ ہے۔ پہلے میں کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ آلریڈی حماس نے 4 دن کی جنگ میں اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ اس نے 4 چیزیں حاصل کر لی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یوکرین کے وار کے بعد چونکہ مسئلہ فلسطین دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، اب وہ دوبارہ دیکھیں 2 دن کے اندر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پہلی کامیابی یہ ہے۔ دوسری کامیابی یہ ہے کہ جو نارملائزیشن کا پروسیس تھا عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے سفارتی تعلقات کا، اب وہ بھی تعطل کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ پبلک سینٹیمنٹ جو ہے عرب دنیا کا اس کو عرب ممالک اگنور کر کے اسرائیل کے ساتھ خوشگوار تعلقات ڈیولپ کرنا اپنے سیاسی مفاد میں نہیں سمجھیں گے۔ یہ دوسری کامیابی ہے فلسطینیوں کی۔ تیسری کامیابی یہ ہے کہ اگر عرب ممالک اور اسرائیل سارا اس خطے میں ایک ہی بلاک ہوتا جو کہ پرو امریکہ ہوتا تو امریکہ اس پورے خطے کو ڈومینیٹ کرتا۔ اب چونکہ سیکیورٹی کونسل میں رشیا اور چائنا نے اپوز کیا ہے حماس کو کنڈیم کرنے کی امریکی قرارداد کو، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چین اور روس اب مشرق وسطیٰ کی سیاست میں امریکہ کو کاؤنٹر سیاسی اور سفارتی اعتبار سے کر رہے ہیں۔ اور چوتھا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو ایران کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش تھی وہ کسی حد تک وہ بھی ناکام ہوئی ہے۔
تو اب یہ 4 چیزیں تو حماس نے حاصل کر دی. قیمت میں چند ہزار انسانی جانوں کی قیمت کی صورت میں وہ ادا کریں گے. اور دوسری طرف میں ایک تکلیف دہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں, روس کا بھی مفاد ہے کہ یہ جنگ لمبی چلے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی توجہ یوکرین کی وار سے ہٹے اور مغربی طاقتیں اپنا اسلحہ جو ہے اور اپنی فیکٹریاں اور اس کی جو سپلائی ہے مجھے اس میں ایک مسئلہ ہے علی صاحب, اس میں آپ نے بڑے اسرائیل کو بھی دیں تاکہ اس کے اوپر پریشر کم ہو. میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. جس طرح سے آپ نے اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے, اور جو میرا سوال تھا اس کے تناظر میں, اگر یہ وہ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا کہ جہاں پر رشیا نے اپنے مسلز دکھانے ہیں, چائنا نے اپنے مسلز دکھانے ہیں, ایران نے لبنان کے راستے حزب اللہ کے ذریعے اور حماس کے ذریعے اپنے مسلز شو کرنے ہیں, تو بیسکلی جو اس کا بیسک مین کاز ہے وہ تو فوت ہو گیا. وہ ایک نئی پراکسی میں ہم چلے گئے. نہیں, یمن سے اور شام سے ہماری جان چھوٹی تو ہم غزہ کی پٹی پر جو ہے وہ ایک نئی پراکسی چھیڑ کر بیٹھ گئے. کاز تو پھر ختم ہو گیا. کاز جو ہے وہ ایک عالمی قوانین, سفارتکاری, انسانی حقوق کے اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے اصولوں کے بنیاد پر. لیکن عالمی سیاست کے جو مفادات ہیں ان کی جو تکلیف دہ حقیقت ہے, اس کے مطابق انفارچونیٹ حقیقت یہ ہے کہ چاہے وہ عرب لیگ ہو, چاہے وہ OIC ہو, چاہے اقوام متحدہ ہو, ان میں سے کوئی ادارہ بھی سوائے فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے, اس معاملے پہ تشویش کا اظہار کرنے اور جنگ بندی پہ زور دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ہوتا کیا ہے, لیکن البتہ جو ہپوکریسی ہے یا منافقانہ طرز عمل ہے وہ تو خیر آیا ہے واضح ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ سید محمد علی صاحب.